اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج ہم نیت کے بارے میں دیکھیں گے مختصر سا، وہ کہ ہم اس پہ بہت دفعہ بھی پہلے بھی بات کر چکے، اور نیت کا یہ ہے کہ جو بھی آپ حدیث کی اور فقہ کی کتاب کھول کے دیکھیں، اس میں سب سے پہلی حدیث کی کتاب میں جو حدیث پاک آئے گی وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کے اوپر ہمارا دارومدار ہے۔ اور یہ حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کی تفصیل میں تو خیر بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کیونکہ خواتین کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو اس لیے نیت کو ڈیلی روٹین کے حساب سے ہم سمجھیں گے کہ خواتین کس طرح کوشش کریں کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ نیت کو بنانا یہ باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جب انسان باقاعدہ طور پہ اس کا تعلیم لیتا ہے، سیکھتا ہے، تو اپنی زندگی میں اس کو عمل کرتا ہے تو اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نیت 3 قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے یعنی نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثلا ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نیت کی ہے کہ نماز کی تو نماز ہوگی، ٹھیک ہے، بے شک زبان سے کرے یا دل سے کا ارادے سے کرے تو وہ نیت ہو جائے گی، ورنہ تو وہ کھڑا رہ جائے گا بس۔ اسی طرح روزے کا ہے، روزے کی نیت کرے گا تو روزہ شمار ہوگا، ورنہ تو وہ فاقہ ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نیت کے ذریعے سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا، الگ کرنا۔ یعنی جیسے ظہر کی نماز پڑھیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ظہر کے 4 فرض پڑھیں، 4 سنت، عصر کا وقت جو ہے اس کی نیت دل میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں کی نیت کی جائے گی تو وہ عبادت میں شمار ہوگی۔ تیسری نیت کے ذریعے یہ ہے کہ ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کرنا۔ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی نیت سے معلوم ہوگا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور کے لیے، ہے نا؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میں نوافل پڑھ رہی ہوں، کس کے لیے؟ فرض سنت اللہ کے لیے، تو وہ نیت شمار ہوگی اور وہ عبادت جو ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اب دیکھیں جس طرح خواتین کے لیے کہ وہ گھر کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اب گھر میں صفائی کی، اور حدیث پاک ہے طہور شطر الایمان، یعنی کہ پاکیزگی جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر کو صاف ستھرا رکھیں تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اور وہ اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکی میں اور صفائی میں فرق ہے۔ گھر کو صاف ستھرا کر لینا اور خود پاک نہ رہنا، جگہ کو بھی اس جگہ پہ نماز نہ پڑھنا، اور یا اس جگہ ذکر نہ کرنا، اس جگہ کو اللہ کے ذکر کے لیے نہ کھولنا، تو جگہ پاک نہیں ہوئی، صاف ستھری تو ہو گئی ہے نا۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ جیسے بعض لوگ کپڑے ڈرائی کلین کراتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کپڑے کے اندر کوئی ناپاکی ہو گئی لگی ہوئی ہے تو نجاست کو صاف کرنے کے لیے اس کو 3 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ ہاں ڈرائی کلین تو ہو گیا کپڑا، یعنی صاف ہو گیا، لیکن وہ پاک نہیں ہوتا، تو پاکی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کئی عورتیں سارا دن کام کرتی ہیں، پھر رات کو شکوہ کرتی ہیں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا، میاں نے 2 لفظ نہیں بولے، بچے بھی نہیں قدر کرتے، صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، گھر بھی صاف کیا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر کے اندر بچوں کا خیال رکھا، کھانا بنایا اور جتنی ذمہ داریاں ہیں، تو پھر عورت کے اندر جھنجھلاہٹ نہیں ہوگی، نہ اس کو گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ اس کے اجر و ثواب کی نیت جو اس نے کی ہے وہ آخرت تک کی ہے۔ یعنی کہ اس نے برتن دھوئے، پاکی حاصل، برتن صاف ہو گئے نا،
تو پاک کپڑا پاک برتن جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. کتنی اعلیٰ بات ہے. جیسے کپڑے کے اوپر کوئی داغ لگتا ہے کپڑا صاف پاک کپڑا جو ذکر چھوڑ دیتا ہے. تو جب اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے نا تو پھر رونے نہیں نکلتے عورتوں کے. پھر ان کو ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اللہ کی خاطر کی. یقیناً یہ زندگی ختم ہونے کے بعد جب دوسری زندگی آئے گی تو آخرت کی تو ہمیں اس کا سب کا اجر و ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ دوسری چیز ہے اولاد کی تربیت. ٹھیک ہے. مطلب ہم خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کریں گے کہ اولاد کی تربیت اگر تو اس لیے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق تھا میری امت میں لوگ دین کو سیکھیں اور پھیلائیں. ٹھیک ہے. اب بچے پیدا ہو رہے ہیں اگر دین کی سمجھ نہیں دے رہے خالی دنیا دے رہے ہیں تو دنیا جب ختم ہوگی تو وہ ساری تعلیم بھی ختم, وہ اثر و رسوخ, وہ واہ واہ اور وہ دنیا پرستی ختم. تو دنیا میں رہنا ہے اس لیے دنیا کی تعلیم ضروری, لیکن آخرت میں ہمارے بچے کامیاب ہوں یہ ہماری اور ہمارے بچوں کی کامیابی ہے. تو اس لیے بچوں کی تربیت اب دیکھیں چھوٹے اب ماں کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو اس کی نیت کیا ہوگی کہ بچہ دین سیکھے. اب آپ دیکھیں آج کے دور میں گھروں کے اندر کیونکہ بچے زیادہ ٹائم ہیں, جن ماؤں کو دین کی سمجھ ہے وہ تو کہیں گی بھی بیٹا ہاتھ دھو لو, ہے نا. اگر نہیں بھی دھونا چاہ رہے, دین کی وجہ سے نہیں دھو رہے, کرونا کی وجہ سے دھو رہے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کووڈ آ گیا ہاتھ دھو, تو ظاہر ہے وہ ثواب تو نہیں ملے گا نا. نیت کیا کرنی ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے صاف ستھرا رہنا ہے, یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے. اسی طرح چہرے ڈھکنے کا ہے, اگر تو نیت یہ کی کہ جو میں نے ماسک پہنا ہے میں نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ماسک پہنا ہے تو وہ اس نیت میں اجر و ثواب ہے. اور اگر اس لیے کہ جی صرف کووڈ ہے اور ہم اپنا ماسک پہننا ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, پبلک ڈیلنگ ٹھیک نہیں ہوگی, تو اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے. تو نیت اتنی امپورٹنٹ ہے جس کو دین کے حساب سے اس کا سمجھنا اور پھر اس کو اپنے عمل میں لانا, اور اسی سے انسان کو آخرت کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا. بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا شوق تھا کہ یہ امت کی نسلوں در نسل بچے جو ہیں وہ نیکی سیکھیں, دین سیکھیں اور اس کو پھیلائیں. اب دیکھیں یہ عورتیں کتنا آخرت میں اجر میں زیادہ ہو جائیں گی. اور جو آج کے دور میں اگر اور وہ ایسی بھی میں نے خواتین دیکھی جو کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد دے, آنے والے وقت میں امام مہدی کے لشکر کا فرد بنے ہمارے بچے. اتنی اپروچ زندگی میں, مطلب بچوں کے لیے ان کی جوانی تک کے لیے انہوں نے کتنا اچھا سوچا. حقیقت تو یہی ہے نا کہ جو زندگی کی ریالٹی ہے اور جو علامات قیامت ہیں جو کہ تیزی سے ظاہر بھی ہو رہے ہیں, ان کو جس عورت نے سمجھا ہوگا وہ اپنے بچوں کی تربیت ویسے کرے گی. ورنہ تو کیا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. اب اگر پڑھ بھی لیں, ایم فل بھی کر لیا, پی ایچ ڈی بھی کر لی, پھر بھی آپ لال اشارہ یعنی کہ سگنل کراس کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ کیا مزاج, کیا وہ تہذیب اور کیا وہ تربیت, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پھر تو انسان ایک نفسا نفسی کی دور میں رہے گا. اب جن گھروں میں ماؤں نے دین سیکھا, ان کی تربیت ہوئی, انہی کے بچے آنے والے وقت میں تربیت یافتہ ہوں گے جن کو دین کی سمجھ ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے قرآن کا علم, اس کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں رشتہ کرتے وقت کیا نیت ہوتی ہے. اب حدیث پاک ہے, بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا کہ آپ 4 چیزیں دیکھیں, مال و دولت, حسن, خاندان اور کیا, دین. اب نارملی لوگ کیا دیکھتے ہیں, شکل و صورت اور مال. ٹھیک ہے کہ مالدار زیادہ ہوں گے تو ہماری بچی اور بچہ خوش رہے گا. حالانکہ کیا ہے, اس کی جب حدیث کی تشریح ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ بچے کا دین اور لڑکے اور لڑکی کا خاندان دیکھیں. جب یہ چیز دیکھ لی تو ظاہر ہے آنے والی نسلوں میں نیک اور دیندار بچے ہوں گے. ٹھیک ہے. دینداری خریدی نہیں جا سکتی, ورنہ تو فرعون, نمرود کتنے مالدار تھے,
اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات پہ انہوں نے بالکل بات ہی نہیں مانی فرعون نے. تو مال جو ہے نا معیار نہیں ہے، اس چیز کو ضرور سمجھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کہا کہ تمہیں آزمایا جائے گا. کس سے؟ مال و دولت سے، بیماری سے، پیسے سے، رشتہ داریوں سے. ٹھیک ہے؟ تو جب یہ سب کچھ آزمایا جائے گا تو اس چیز کی ڈیپتھ، اس حدیث پاک کی گہرائی کو سمجھیں گے تو اپنے بچوں کے لیے صحیح فیصلہ کر سکیں گے. ورنہ پھر مال اور شکل کے پیچھے کیا بہت سی خواتین باربی ڈالز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہوں. تو آپ دیکھیں باربی ڈالز جو ملتی ہیں نا، جو گڑیاں ملتی ہیں، ان کی پھر کپڑے، ان کی ایکسیسریز بس یہ کچھ ہی ہے، نمائش کے لیے ایک. ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان نے نیت خود کرنی ہے کہ ہم جو بچہ دیکھ رہے ہیں اور جو بچی دیکھ رہے ہیں اس میں نیت کیا ہے ہماری. ٹھیک ہے؟ نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت نقصان میں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو نیت نہیں کرنے آتی ہوگی. اور قرب قیامت میں آج آپ دیکھیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، 10 روپے کا نوٹ اگر آپ دیا کسی کو، کسی غریب کو دیا، کیوں؟ بس وہ اللہ کے لیے دے دیا. اب جن کو پتہ ہے کہ صدقے میں، زکوٰۃ میں، فی سبیل اللہ، قرض حسنہ، یہ کیا چیزیں ہیں، تو ہی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں 10 روپے کا. ٹھیک ہے؟ 10 روپے دیا آپ نے، دل میں نیت کی میری زکوٰۃ ادا ہوئی. تو اب اگر آپ کی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ اگر 40,000 ہے یا 1,000 ہے تو 10 روپے ادا ہو گیا اس سال. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے نیت کرنا بے حد ضروری ہے. آپ نے صدقہ دیا کہ یا اللہ، صبح صبح 10 روپے دیے، نکالے کسی غریب کو دیے کہ یا اللہ سارا دن خیر و برکت والا ہو، بچوں کو بھی اسکول میں خیر و عافیت رہے، ان میں خاوند کے رزق میں برکت رہے. اب یہ ساری نیتیں کر کے آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے؟ اب فی سبیل اللہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر دیا ہے پیسہ، بس نہ وہ زکوٰۃ ہے نہ وہ صدقہ ہے. اور فی سبیل اللہ کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ پیسہ میں آپ کو 10 گنا بڑھا کے، مختلف روایات ہیں، واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ نیت کیا کرنی ہے تو 10 روپیہ جا رہا ہے، 40 جا رہا ہے، 50 جا رہا ہے، ثواب تو ملے گا، لیکن پھر 10 میں سے 2 نمبر ملیں گے، ہو سکتا ہے 3 مل جائے. 10 میں سے 10 تو تبھی ملیں گے نا کہ جب دین کی سمجھ رکھتے ہوئے ہم نوافل ادا کریں، دین کی سمجھ رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، تو وہ اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی انسان اپنی نیت، صحیح نیت کا فائدہ اٹھائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ والوں کی جو خانقاہیں ہیں وہاں پہ 10 سال 13 سال میں نے اپنا وقت گزارا. میں نے دیکھا کہ یہ بابے نیت کیسے کرتے ہیں، اس نے سیکھا اتنے سال میں. تو یہ چیز جو ہے نا، جو سیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بعض دفعہ ہم کتاب سے علم لے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ صحبت سے. صحبت کا کیا مطلب؟ کہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کی سمجھ ہے، جنہوں نے خود آلریڈی محنتیں کر لی اپنی زندگیوں میں سنتوں پہ عمل کرنے کی. ایسے لوگوں کی نشست میں، ان کی صحبت میں بیٹھیں تو انسان سیکھتا ہے، اس سے بھی سیکھتا ہے. اور بعض دفعہ تیسری سچویشن کیا ہے کہ دنیا کے حالات سکھا دیتے ہیں. اگر انسان کے دل میں یہ ہو نا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے، نہ کتاب ملی، نہ صحبت ملی، نہ کوئی اللہ والا، اللہ والی ملی، تو اب کیا ہوتا ہے، دل میں تمنا ہے تو اللہ اس کو اس راستے پہ رکھتے ہیں جہاں سے وہ بار بار ہر مشکل آزمائش کے بعد اپنے رب کو یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں. ٹھیک ہے؟ اس چیز کا اعتراف جو ہے نا وہ کرنا بے حد ضروری ہے. جیسے آپ امی کو کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی تعلیم دی، ہمیں اتنی اچھی تربیت کی، کہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ جو ہیں
جوڑ دیتے ہیں انسان کو، اور ہم کیونکہ لفظوں کے چور ہوتے ہیں بس خاموش رہتے ہیں، زیادہ تر امید یہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارا پتہ چلے کہ ہمارا خیال رکھیں۔ حالانکہ دین اسلام کیا ہے کہ آپ نے دوسرے کے لیے کرنا ہے، حقوق العباد یہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ستار ہیں، یعنی کہ پردے رکھتے ہیں، تو جب اللہ پردے رکھ رہا ہے ہمارے تو ہم نے بھی ایک دوسرے کے رکھنے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر دین کی سمجھ لیں گے تو کسی کی رسپیکٹ کرنی آئے گی، ورنہ تو ساری زندگی یہی رہے گا، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں، میری عزت کرو، میں کون ہوں۔ تو یہ جس کے اندر میں ہے وہ اس کے اندر تکبر کے جراثیم موجود ہیں۔ وہ لوگ پھر اللہ کو جلدی نہیں ڈھونڈ سکتے، بلکہ اللہ حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بر میری چادر ہے، اس میں نہ ہاتھ ڈالو، یعنی کہ بڑائی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، انسان کے لیے اللہ نے عاجزی کو پسند کیا، اور نیت بنانا اس لیے بہت ضروری ہے، تبھی انسان عاجزی کے اس لیول پہ پہنچ سکتا ہے جب اس نے نیت بنانی سیکھی ہوگی، ہے نا۔ اب جس کو یہ پتا کہ کپڑے دھونے ہیں اور اس کو یہ صاف کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، دھوتے ہوئے یہ نیت کریں گے کتنا اجر و ثواب مل گیا، ورنہ تو رونا ہی نکلنا، آج میں نے مشین لگائی ہے، 3 ڈھیریاں دھوئی ہیں، 4 دھوئی ہیں، بس ساتھ کام بھی کری جانا، ساتھ بولتے بھی جانا، ساتھ روتے بھی جانا کہ کسی نے میری قدر ہی نہیں کی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے دین کو سمجھ، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک زندگی ہے بس، اس زندگی کے کتنے حصے آپ دیکھیں، اپنی اولاد کو ہم اسکول، 4 سال کا بچہ تو ہم حوالے کر دیتے ہیں ٹیچر کے اور اسکول کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج کے دور میں تو ایک المیہ اور بھی ہے کہ بچہ اسکول سے بھی آتا ہے، ٹیوشن بھی پڑھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں اسکول کی تعلیم سے، پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ نیت کیا ہو رہی ہوتی ہے دل میں کہ اچھی ڈگری لیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، کیا یہ صرف کرائٹیریا ہے؟ پھر تو مولوی یہ کبھی بھی خوش نہ رہتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی ایم فل کی ڈگری نہیں ہے۔ ہاں جو مفتی محنت کرتے ہیں، 10 سال میں اپنے مفتی کا کورس کیا، 8 سال میں عالم بنے، آگے دنیا کی بھی کوئی تعلیم ساتھ ہے تو وہ لوگ اور ایفرٹ کر جاتے ہیں، کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انسان کو اتنا اسٹرانگ بنایا ہے، مینٹلی اتنی کیپیسٹی ہے اس کی کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر حدیث قدسی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تمہاری چاہت ہے، اگر تم وہ کرو گے جو اللہ کی چاہت ہے تو اللہ راضی، ورنہ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تھکا دوں گا، یعنی کہ تم تھک جاؤ گے، اور آخر میں وہی ہوگا جو رب کی رضا ہوتی ہے، جو اللہ کی چاہت ہے۔ یہ ہم نے سمجھنا، اس لیے کئی لوگ کتابیں پڑھ کے بڑی ینگ ایج میں سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو، اور کئی لوگ بڑھاپے میں جا کے جب سجدہ بھی نہیں زمین پہ ہو سکتا تب پھر ان کے رونے نکلتے ہیں کہ وہ اتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا، کیا سکون تھا نماز کا، کیا سرور تھا قرآن کی تلاوت کا، کیونکہ قرآن پاک تو ہمارا سلیبس ہے، اس کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا زندگی میں کیا کرنا ہے، اور اگر سلیبس ہی ساری زندگی نہ سمجھا، ٹھیک ہے۔ آج بچیوں کی شادیوں کے پہ تو ہم رخصتی کے وقت سر پہ رکھ دیتے ہیں، کیوں نہیں سوچتے کہ بچی کو گھر سے رخصتی سے پہلے ہی اس کو آپ نے پڑھانا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا علم بھی دینا، اس کو پتہ تو ہو کہ رب کیا چاہ رہا ہے۔ پہلے 10 پاروں میں پورا کا پورا جو اسلامی معاشرے میں، اسلامی گھرانوں میں مسلمانوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے 10 پاروں پہ اتنی محنت ہو گئی تو پھر درمیان کے 10 پاروں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نبیوں نے کی تعلیمات پہ جن قوموں نے ان کی بات کو مانا، اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا، اور جو قومیں جو تھیں جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی۔ پھر اللہ آخری 10 پاروں میں کہتے ہیں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ تو کتنی اعلیٰ بات ہو کہ جب یہ نیت کرنی آ جائے گی، آپ یقین کریں پھر رونا نہیں نکلتا، پھر اطمینان قلب ہوتا ہے، پھر وہ نفس جو ہمارے اندر ہے، جو نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، وہ نفس مطمئنہ تک کا سفر شروع کر دیتا ہے، ورنہ تو لوگ نفس امارہ میں ہی رہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
ہے نا. تو یہ نفس 3 قسم کے نفس جو ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اس کو بھی سمجھیں گے تو زندگی گزارنی آسان ہے. پھر بعض دفعہ جب یہ انسان کی کو زندگی کی حقیقت اللہ کے احکامات کی سمجھ آتی ہے وہ ملٹیپل کام کر جاتا ہے. ایسا انسان بہت سے لوگوں کے لیے بھلائی کے دروازے راستے کھول دیتا ہے. ورنہ آج کے دور میں تو آپ دیکھیں ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کتنا زیادہ ہے، کیونکہ نیت کا پتہ کوئی نہیں، دین کی سمجھ کوئی نہیں، قرآن پڑھنا مشکل ہے، اور پھر بس یہ موٹیویشنل ٹاک کوئی سن لی اس کا اثر اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر آپ نے سنی، اور قرآن کا اثر اتنی دیر دل پر رہتا ہے. آپ دیکھیں رمضان میں ہماری وہی 11-12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہوتا ہے، اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان قرآن پڑھ رہے ہیں. تو خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیت کو سمجھا جائے، بار بار اس کے بارے میں سنیں، اور اس کے اوپر پھر اپنے سوچ کر اچھی زندگی کے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیتیں کرنے کی زندگی میں توفیق دے اور کامیاب لوگوں میں شمار کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.